پہلے زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے. قاضی یہ عربی کا لفظ ہے اور انگریزی کا لفظ جج ہے. آج ہم بولتے ہیں جج. کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جو فیصلہ دیتے ہیں جج حضرات، یہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے. قاضی صاحب آج جس طرح انسان کو گنہ گار ہے، قدم قدم پہ گناہ اور سرزد ہوتے ہیں. بہت بڑا قاضی، اس کا آخری وقت آیا، موت قریب آئی تو اس کو افسوس ہوا کہ میں نے تو زندگی بھر گناہ کیے. لوگ مجھ پہ وشواس کر کے، یقین کر کے میری بارگاہ میں فیصلے لاتے تھے. کبھی فیصلہ کس طرح کر دیا، کبھی کس کی پکش میں کر دیا. انسان میں خطا ہو جاتی ہے. آج بھی کہاں خطا نہیں ہوتے، ہم دیکھ رہے ہیں آج تو کیا ماحول چل رہا ہے. اللہ کی پناہ ہے. جج صاحب کا آخری وقت آیا. اس نے کہا میرے کرتوت تو ایسے ہیں کہ جنت ملنی نہیں ہے، سزا میں کس طرح بھگت پاؤں گا. اب میری زندگی کے گنی چنی سانسیں بچی ہیں. اپنے اہلیہ کو بلایا اور اس کے اولاد بھی نہیں تھی. آخری وقت میں وصیت کی کہ میرا وقت پورا ہو گیا، میرے بے حساب گناہ ہے. ایک وصیت کرتا ہوں، تیرے جو پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، یہ پیدا ہو جائے تو خدا کے واسطے اس کو عالم دین کے پاس لے جانا اور اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھانا. اس کے علاوہ میری بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے. مجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے کیا کرتوت کیے ہیں. خدا کی قدرت. وہ قاضی صاحب، جج صاحب دنیا سے چلے گئے. دفن کیا، عذاب ہوتا رہا. تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کی کرسی پہ بٹھایا تھا، مگر وہ انصاف نہیں کر سکا. غریبوں کا حق دبایا گیا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کر دیا گیا. اس کو کوئی کرنے والا نہیں تھا. رب کے دربار میں وہ گنہگار ثابت ہوا، قبر میں عذاب ہوا. خدا کی قدرت، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیوی نے 3-4 سال کا جب بچہ ہوا تو عالم دین کے پاس لے جا کر کے قرآن شریف پڑھانے کے لیے کہا کہ یہ میرا یتیم بچہ ہے. اس کا باپ کبھی زمانے کا جج ہوا کرتا تھا، آج یہ یتیم ہو چکا ہے. مولوی صاحب خدا کے واسطے اس کو قرآن شریف پڑھائیے. مولوی صاحب نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، بچے نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی قدرت، اللہ کی رحمت کو اتنا پیار آیا، رب نے فرمایا فرشتوں اس کی ساری خطائیں معاف ہیں. فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا بڑا گنہگار جس نے اس پورے ملک کی پرجا کو پریشان کیا، ناانصافی کی، سچے کو جھوٹا کیا، جھوٹے کو سچا کیا، آج کیا مسئلہ ہے؟ رب نے فرمایا فرشتوں یہ بے شک گنہگار بندہ تھا، آج تک اس کو قبر میں عذاب ہوتا رہا. آج اس کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے. زمین کے اوپر رحمان بے حساب رحم کرنے والا، جس کی کرم کی کوئی انتہا نہیں. صاحب کی سارا کے حد نے حسابہ، قادر جی قدرت کے کمی مور نکاح. میرا رب فرماتا ہے اس کے بچے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان کہا ہے، رحم کرنے والا کہا ہے، بے حد مہربان کہا ہے، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں اس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اور میں اس کے باپ پر قبر کے اندر عذاب کروں. میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. ایک قرآن شریف کی ایک آیت کے صدقے اس کی ساری خطائیں معاف ہیں. الحمدللہ. جب قرآن شریف کی ایک آیت کا اتنا کمال ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے اور بچیوں نے پورا کلام پاک ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میں اپنے بچوں اور بچیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نصیبے پہ جتنا فخر کرو اتنا کم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ مقدس کتاب ہے جو دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ مقدس اور پاک کتاب ہے تو کلام الہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو کلام الہی ہے. اور یہ ہمارے دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور قبر و حشر میں بھی نجات کا باعث ہے. ہمارے علماء نے محنت کی. میں ابھی پہنچا یہاں، مجھے قاری صاحب عبدالرحیم صاحب نے مجھے رپورٹ دی. ماشاءاللہ انہوں نے 1 سال میں بہت اچھا کام کیا، اور آپ کے یہاں ماسٹر صاحب کے بارے میں بتایا کہ بہت لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں دین کا کام لکھ دیتا ہے وہی کر پاتا ہے. زیادہ پڑھنے سے نہیں،
کوئی علامہ فہمہ مجھے نہیں، جتنا پڑھا ہے وہ جتنا دین کا پیغام پڑھا وہ آگے پہنچا دیا، وہ یہاں بھی کامیاب اور قبر و حشر میں کامیاب۔ بے شک بے شک۔ ہمارے قاری عبداللطیف صاحب الحمدللہ ہمارے وہاں دارالعلوم فیض سکندریہ میں پڑھ کر آئے اور یہاں محنت کی، مجھے فون پہ رپورٹ دی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں 100 سے زائد بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں خوشی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بڑے بڑے ادارے جہاں کھول کے بیٹھے ہیں، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، وہاں 80-90 بچے ہیں اور ایک ڈھانے کے اندر 100 بچوں کو پڑھانا کتنا بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مدرسے کو کامیاب بنائے اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو آگے جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔